بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو اور معلومات سے بھرپور ویڈیو، اس میں آپ کو بتایا جائے گا خانہ نبوت یعنی آپ علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی، بیٹیاں کتنی تھیں اور اس کے علاوہ کتنی ازواج مطہرات تھیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ ان کی عمر 40 سال تھی اور ان کے بطن سے اللہ نے جو اولاد دی ان میں 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور 2 بیٹے تھے۔ ان کے ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا طیب اور طاہر اور ایک کا نام تھا عبداللہ۔ اور ابراہیم تھے یہ ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد تھی ان میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اور زینب اور ام کلثوم 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اگر سوال ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد کتنی تھی تو جواب 4، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں۔ اور پھر سوال اگر ہوگا کہ آپ کی حیات میں کتنی بیویاں فوت ہوئی؟ 2 بیویاں فوت ہوئی تھیں، ایک حضرت خدیجہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ کی زندگی میں رہیں آپ نے کسی سے شادی نہیں کی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب تھا ام المساکین۔ اگر سوال ہے ام المساکین کس کا لقب ہے تو جواب اس کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی زینب بنت خزیمہ۔ پھر اگر سوال آئے کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلی شادی آپ نے کس سے کی تھی تو جواب ہوگا حضرت سعودہ بنت زمعہ کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے شادی کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی۔ نبوت کے 11 برس ان کا نکاح ہوا، اور جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ میں گئے تو سب سے پہلے شادی وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی۔ اس کے بعد 3 ہجری کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیوہ تھی، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا تھا 4 ہجری کو ان کی جو ہے نا شادی آپ علیہ السلام سے ہوئی، اور 18 ماہ تک یہ آپ علیہ السلام کی زوجیت میں رہی۔ اگر سوال ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال آپ کی زوجیت میں رہی تو جواب ہوگا 18 ماہ۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی ام المساکین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام سلمہ آپ علیہ السلام کے عقد میں آئیں، اور 4 ہجری کو آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ اور اگر سوال آئے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج میں سے سب سے زیادہ لمبی عمر کس نے پائی تو حضرت ام سلمہ نے پائی تھی۔ اس کے بعد زینب بنت جہش کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد جویریہ بنت حارث، یہ وہی جویریہ ہیں جن کے آپ علیہ السلام نے غزوہ بنو مستلق میں وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو واپسی پر قیدی بن کے یہ جویریہ بنو مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی، اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ اور اسی غزوہ بنو مستلق میں وہ ہار والا واقعہ جو آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو وہ واقعہ بھی اسی غزوہ میں پیش آیا۔ یہ سن 5 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد ام حبیبہ بنت ابو سفیان کی بیوی تھیں، یہ اسلام لے آئی اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، اور ان کے خامد وہاں پر مرتد ہو گئے اور عیسائیت قبول کر لی۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور 7 ہجری کو ان سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ یہ جو یہودیوں کے جو سردار تھا حی بن اخطب یہ ان کی بیٹی تھی، آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کی، اور یہ بنی اسرائیل سے تعلق تھا ان کا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام نے جب عمرۃ القضاء کیا یعنی جب صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کو عمرہ کیا تو وہاں پر آپ نے واپسی پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کی
11 بیویاں بنیں، اور جن میں 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور ایک ان میں لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، اور ان سے ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ان سے پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کے وفات پر کفار نے کہا تھا کہ آپ کی نسل اب ختم ہو گئی ہے، تو اس کے مقابلے عاص بن وائل نے کہا تھا، پھر اس کے مقابلے میں انا آتینا کل کوثر صورت اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے بتانا تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ السلام علیکم۔